بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا بما کنتم تکسبون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ مبارکہ یونس کی آیت نمبر 52 کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ پھر ظالموں سے کہا جائے گا اب تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب کا مزہ چکھو، جو کچھ تم کماتے رہے ہو اس کا تم کو سوا اس کے اور کیا بدلہ دیا جا سکتا ہے۔ یعنی انہوں نے کمایا، کام کیا۔ جب انسان کام کرتا ہے تو اس کو اس کا اجر ملتا ہے۔ دنیا میں جو بھی انسان کام کرتا ہے اس کی جزا اس کو ملتی ہے تنخواہ کی صورت میں، مزدوری کی صورت میں۔ لیکن انسان جو عبادت کرتا ہے اگر وہ اس نے خدا کے لیے کی ہے تو خداوند عالم اس کی جزا دے گا۔ لیکن اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی انسان کام کرتا ہے تو وہ ریاکاری میں شمار ہو جاتا ہے اور ریاکار جہنم میں جائے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، بحر الانوار کی جلد 72 صفحہ 301 پر امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایسے بندے کو لایا جائے گا جس نے نماز پڑھی ہوگی۔ وہ کہے گا خداوندہ میں نے تیری رضامندی کے لیے نماز پڑھی تھی۔ اسے کہا جائے گا نہیں، بلکہ تو نے اس لیے نماز پڑھی کہ کہا جائے فلاں شخص کی نماز کس قدر اچھی ہے۔ پھر فرشتوں کو حکم ملے گا کہ اسے جہنم میں لے جائیں۔ یہ بحار الانوار کی جلد 72 صفحہ 305 پہ حدیث ہے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ بروز قیامت سب سے پہلے ایسے شخص کو بلایا جائے گا جس نے قرآن کو جمع کیا ہوگا، جس نے راہ خدا میں شہادت اختیار کی ہوگی اور جو بہت مالدار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے قاری سے فرمائے گا کیا میں نے تجھے وہ چیز نہیں بتائی تھی جو میں نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی تھی؟ وہ جواب میں کہے گا یقیناً اے اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تو پھر تو نے اس پر کس قدر عمل کیا؟ وہ اس کہے گا پروردگارا میں رات دن اس پر عمل پیرا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے۔ فرشتے بھی کہیں گے جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تو نے اس غرض سے عمل کیا کہ کہا جائے کہ فلاں شخص قاری قرآن ہے، اور ایسا ہوا بھی۔ بحار الانوار کی جلد 70 صفحہ 249 پر یہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی حدیث ہے کہ بروز قیامت سب سے پہلا شخص جس کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا وہ ہوگا جس نے شہادت اختیار کی ہوگی۔ اسے خدا کے حضور لایا جائے گا، خدا اسے اپنی نعمتوں سے آگاہ فرمائے گا اور وہ ان سے آگاہ ہو جائے گا۔ پھر خدا تعالیٰ فرمائے گا تو نے ان کے بارے میں تو نے کیا عمل کیا؟ وہ جواب میں کہے گا میں نے تیری راہ میں اس قدر جنگ کی کہ شہید ہو گیا۔ خداوند متعال فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، بلکہ تو نے جنگ اس لیے کی تھی کہ تجھے یہ کہا جائے کہ تو بڑا جرأت مند ہے، اور ایسا کہا بھی گیا۔ پھر اس کے بارے میں حکم ہوگا کہ اسے منہ کے بل جہنم میں گرا دیا جائے۔ تو پتہ چلا کہ ہمیں اعمال جو ہم کرتے ہیں اس میں اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ اس میں رتی برابر بھی ریاکاری نہ ہو۔ شیخ صدوق نے اپنی ایک کتاب خصال میں احادیث کو جمع کیا ہے، اور پہلے ان احادیث کو جمع کیا ہے کہ جن میں ایک آتا ہے، پھر اس کے بعد جن احادیث میں دو آتا ہے، اس طرح سے۔ تو میں کچھ احادیث پڑھ رہا ہوں کہ جو کوئی چاہے کہ اس کے گھر میں خیر و برکت ہو، اسے چاہیے کہ کھانا شروع کرنے سے پہلے ہاتھ دھوئے۔ یہ حضرت علی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص چاہے کہ اس کے گھر میں خیر و برکت ہو، اسے چاہیے کہ وہ کھانا شروع کرنے سے پہلے ہاتھ دھوئے۔ پروردگار عالم جب کسی بندے کو دوست رکھتا ہے تو اس کی طرف دیکھتا ہے اور اسے 3 چیزوں میں سے ایک چیز تحفہ بھی دیتا ہے۔ یہ حدیث ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی کہ فرمایا کہ جب پروردگار عالم کسی بندے کو دوست رکھتا ہے تو اس کی طرف دیکھتا ہے تو اس کو 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز تحفے میں دیتا ہے: درد سر، بخار یا آشوب چشم۔ قیامت میں پرہیزگاروں کے لیے خوشی ہے۔ جناب ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت میں پرہیزگاروں کے لیے خوشی ہے۔ وہ عادت جس کی وجہ سے موت پسند نہیں ہے۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا
کہ میں موت کو کیوں نہیں پسند کرتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے پاس مال رکھتے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اپنی قبر میں بھیج دو۔ تو اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی لیے تم موت کو پسند نہیں کرتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔